زلیخا نے بڑی ہمت جمع کر کے نظر اٹھا کر سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ خود سے ہم کلام ہو کر بولی، کیا یہ میرا ہی باپ تھا؟ میرا سگا باپ جو یہ ساری باتیں کر رہا تھا؟ اسے ایک پل کو حیرانی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تو یوں ٹوٹ کر گر رہے تھے کہ جیسے کبھی رکیں گے ہی نہیں۔ بے یقینی تھی تو صرف اور صرف کہ زلیخا کا سگا باپ اس کے ساتھ دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کرنے والا ہے۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی؟ صرف اور صرف 15 سال کے تھے۔ اس وقت زلیخا کا باپ پنچایت کے سامنے انگلیاں اٹھا اٹھا کر اس کے کردار پر جملے کس رہا تھا۔ کہنے لگا، چودھری جی، مجھے مائی باپ کی قسم، آپ کو میں اپنا باپ سے بھی بلند کا درجہ دیتا ہوں۔ بھلے آپ کے سامنے میں حقیر سا بندہ جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا کھرا اور سچا بندہ ہوں۔ اتنا کہہ کر زلیخا کا باپ پنچایت کی اس چودھری کے قدموں میں گر کر بیٹھ گیا، اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ اپنے کندھے پر رکھا ہوا وہ رومال جو کبھی زلیخا کے باپ کی عزت ہوا کرتا، اسے وہ چودھری کے جوتے صاف کر رہا تھا، اور پھر دوبارہ اسے اپنے کندھے پر رکھ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں نا، اس کو اسی نے ہی جان بوجھ کر لگایا ہوگا یہ الزام۔ یہ بھی اپنی ماں جیسی ہے، لالچی اور کم صرف۔ اس کی ماں بھی یوں ہی کیا کرتی تھی، اور یہ بھی۔ بس میں تو غلط لوگوں میں پھنس گیا، غلطی کر دی جو اپنی بیوی کے پیر سے اس بچی کو دنیا میں آنے دیا۔ بڑی خراب لڑکی ہے جی، بس ہو سکے تو مجھے اس معاملے سے رفع دفع کر لیں۔ یہ میری بچی زلیخا میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں جی۔ اسے ماریں، اسے دھتکاریں، چاہے سولے پر لٹکائیں۔ جس طرح میں آپ کی عزت کرتا ہوں نا، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر یہ آپ کے حوالے ہے جی۔ میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔ اس وقت وہاں پر مردوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ 60 کے قریب گاؤں کا مرد اس وقت اس پورے پنڈال میں موجود تھا۔ بوڑھا، جوان، بچہ، اوباش، نشئی، ہر طرح کا شخص اس پنڈال میں موجود تھا۔ کوئی اس پر ترس کھاتی نظر سے دیکھ رہا تھا، کوئی اسے دیکھ کر لمبی لمبی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، کوئی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا، اور زلیخا چنری اپنے گرد بڑی مضبوطی سے بھینچ کر اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارے بیٹیاں تو اپنے باپ کی عزت ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کا باپ کیسا تھا جو اپنی بیٹی کو سر عام ذلیل کر رہا تھا؟ رشید کو اپنے جوتے صاف کرتے دیکھ کر سامنے بیٹھے چودھری رحمت نے اگنی پل اپنا پاؤں جھٹکا تھا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ابا ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا کہ کہیں وہ زلیخا کے ابا کے خلاف ہی کوئی فیصلہ نہ سنا دے۔ چودھری رحمت نے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا، پھر مجھے کھڑا دیکھا۔ میں تو ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حالت میری جو تھی کہ جیسے دوسرا سانس نہیں آئے گا۔ چودھری رحمت چلتا چلتا زلیخا کے قریب آ گیا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، ہٹا کٹا 6 فٹ سے بھی تجاوز کرتا قد تھا اس کا۔ ایک نظر اس پر ڈالی، عمر میں کوئی 45 سے 50 سال کے درمیان کا تھا۔ سفید، گورا، چٹا، مونچھیں بڑی بڑی، اور سر پر بڑی سی سفید پگڑی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر زلیخا کے ابا کو دیکھا، اور پھر جیسے میری طرف دیکھا تو ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ تھپڑ کی گونج سن کر نہ جانے کتنے ہی کمزور دل لرزے تھے، لیکن کسی میں بھی ہمت نہیں تھی جو آ کر اس چودھری رحمت کو روک سکتا۔ تھپڑ کھا کر وہ نازک لڑکی کتنا برداشت کرتی، منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا باپ دوڑتا ہوا پاس آئے گا، لیکن نہیں، وہ باپ اور ہوتے ہیں۔ رشید جیسا باپ تو کچھ اور تھا۔ اسے گرا دیکھ کر چودھری کہنے لگا، اٹھ، جلدی اٹھ، ایک تھپڑ کھا کے گر گئی، ابھی تجھے بڑی سزائیں دینی ہیں۔ یہ تھپڑ چودھری رحمت نے اس لیے لگایا تھا تاکہ دیکھ سکتا کہ ننھی زلیخا کیا رد عمل ظاہر کرتی۔ زلیخا کا باپ رشید کیا کرتا؟ کیا بیٹی کو مار کھاتا دیکھ کر تڑپتا ہے یا یوں ہی چھوڑ دیتا ہے؟ مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ چودھری رحمت جو اپنی پنچایت کا بھی سردار تھا کہنے لگا، رشید، تیری بیٹی نے کوئی جھوٹا گناہ نہیں کیا، اس نے میرے بچے پر تہمت لگائی ہے۔ تہمت جھوٹی تہمت ارے کیا، اسے لڑکیوں کی کمی تھی جو وہ اس تیری چٹاخ بھر کی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرتا؟ میں تو صاف صاف کہوں گا، تیری عزت ہے، تیری غیرت ہے، تو جائے بہاڑ میں۔ تیری بیٹی عزت دار تھی، غیرت والی تھی، تو نہ میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگاتی۔ میں تو اب اس کی عزت سارے بازار اچھالوں گا، ہر ایک کو بتاؤں گا کہ یہ کس قدر نیچ ذات لڑکی ہے۔ زلیخا نے روتے ہوئے چودھری رحمت کو دیکھا تھا۔ اس کی گال پر ابھی بھی شاید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گال سے ماंس پھٹ چکا اور
خون فواروں کی طرح نکلنے والا آخری مرتبہ آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے زلیخا نے گہری سانس خارج کی اور کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا کہ چودھری جی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جس وقت میں آپ کے بیٹے کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی تو اس نے مجھے یہاں سے پکڑ لیا تھا۔ گھبراتے ہوئے زلیخا نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جس پر چودھری رحمت پہلے سے بھی زیادہ تڑپ چکا تھا، اور جس قدر اس معاملے کو دبا کر اس لڑکی کو چپ رہنے کا کہہ رہا تھا وہ اتنا ہی بول رہی تھی۔ کیسی بے حیا لڑکی تھی، اتنا کانفیڈنس تو آج سے پہلے کسی بھی گاؤں کی لڑکی میں نہیں دیکھا گیا جتنا اس میں تھا۔ چودھری رحمت نے اسے پلٹ کر دیکھا اور گرجدار آواز میں کہنے لگا کہ کیا کہا تو نے؟ کیا کہا؟ ایک مرتبہ پھر سے کہنا، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ کہاں سے کیا کیا میرے بیٹے نے؟ زلیخا نے کپ کپاتے ہوئے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تھے، لیکن چودھری رحمت تو ایسا بے حیا قسم کا شخص تھا کہ معصوم سی بچی سے بار بار گندے گندے سوالات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، اچھا کہا میرے بیٹے نے، ہاتھ لگایا تھا جب اس نے تجھے ہاتھ لگایا تو تجھے کیا محسوس ہوا؟ کوئی بھی غیرت مند باپ ہوتا تو اگلے پل اس کے سامنے کوئی بڑا منسٹر بھی کھڑا ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتا، مگر یہ بدبخت زلیخا کا بے حیا باپ تھا جو ابھی بھی باقی کے 4 پنچایت کے سرداروں کے قدموں میں بیٹھا اپنے رومال سے ان کے قدموں پر بیٹھنے والی مکھیوں کو اڑا رہا تھا۔ زلیخا آخر ان مردوں کا کیسے جواب دیتی؟ سر جھکا کر ایک طرف کو بیٹھی رونے لگی۔ گاؤں کے کچھ باعزت اور باہمت لوگوں نے اٹھ کر کہنا چاہا کہ تو چودھری صاحب بچی ہے، معاف کر دیں، لیکن سنتا کون؟ جب آپ ہی نہیں مان رہا تھا۔ اگلے ہی پل پنچایت میں جو فیصلے کے بعد گونجی اس نے تو زلیخا کی روح تک کو پرواز کرنے کی اجازت دی تھی۔ کہنے لگے کہ اس نے میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا، پنچایت کے سردار چودھری رحمت کے بیٹے پر اس نے گندی تہمت لگائی ہے، اس لیے جس طرح ہم باقی عام گاؤں والوں کا فیصلہ سناتے ہم اس لڑکی کا بھی فیصلہ سنائیں گے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ لڑکی رشید کباڑیے کی بیٹی زلیخا رشید میرے بیٹے ابان چودھری کی بیوی بنے گی، آج، ابھی اور اسی وقت۔ یہاں پر اس کا نکاح ابان چودھری سے کیا جائے گا۔ جیسے ہی ابان چودھری کا نام فضا میں گونجا تو لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ تو اس وقت زلیخا پر چھائی تھی۔ زیر لب وہ یہ نام دہرا رہی تھی، ابان چودھری، نہیں، وہ کبھی بھی ابان چودھری سے یہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اسے سنتا کون؟ ایک سرخ رنگ کی چنری لا کر اس کے سر پر اڑا دی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، بار بار اپنے باپ کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ پہلے کبھی کہاں کچھ کر پایا تھا جو اب کرتا؟ کچھ ہی دیر بعد ایک 10 سالہ لڑکے کو وہاں پر لایا گیا جس کے سر پر صحرا سجایا گیا تھا۔ یہ 10 سالہ ابان چودھری دراصل چودھری رحمت کا ہی چھوٹا بیٹا تھا جس کے ہاتھ میں کھلونے تھے۔ بار بار چودھری رحمت کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کھیلنے دینا، میں اپنی گاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب مجھے یہ کہاں لے کر آ گیا؟ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، لیکن جیسے دلہن کے روپ میں اتنے سارے مردوں کے سامنے بیٹھی ہوئی زلیخا کو دیکھا تو اگلی پل ماتھے پر بل آ گئے۔ کہنے لگا، یہ نوکرانی کی بیٹی ادھر دلہن بن کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اٹھاؤ اسے یہاں سے، جہاں پر نوکرانی کی بیٹی بیٹھی ہے میں وہاں پر بالکل بھی نہیں بیٹھوں گا۔ ایک بچے کے اندر اس قدر زہر اور نفرت بھرنے والا کون تھا؟ صرف اور صرف بچے کی تربیت تھی، اس کے ماں باپ تھے جنہوں نے اسے یہ سکھا رکھا تھا۔ لیکن چودھری رحمت اپنے بیٹے ابان چودھری سے کہنے لگا کہ بری بات بیٹا، یہ اب نوکرانی نہیں ہے، یہ تو چودھری خاندان کی بہو بننے والے ہے۔ لیکن ابان چودھری ابھی بچہ تھا، اس نے تو زلیخا کی اتنی اوقات بھی نہیں سمجھی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھتا۔ اس سے کہنے لگا کہ میں تبھی اس کے ساتھ شادی والا کھیل کھیلوں گا اگر یہ نیچے زمین پر بیٹھے گی، کرسی پر میں خود بیٹھوں گا، میرے برابر میں آپ بیٹھے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے میرے ساتھ بیٹھے۔ سارے لوگ سانس روک کے یہ دیکھ رہے تھے۔ جب چودھری رحمت نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا کر چپ ہو گیا۔ زلیخا وہاں پر بیٹھی تھی، آخری مرتبہ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کے سامنے جوڑے تھے، روتے ہوئے کہا تھا کہ ابا مجھے ظلم سے بچا لو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں چودھری کی حویلی میں جا کر نہیں رہنا چاہتی، میں مر جاؤں گی، میں برباد ہو جاؤں گی۔ مگر اس کی سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ رشید بھی اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ شاید تھوڑے بہت ضمیر نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ 10 سالہ ابان چودھری کا نکاح 15 سالہ زلیخا رشید سے ہو چکا تھا۔
ایک کباڑیے کی عام سی بیٹی چودھری کی حویلی کی عزت بننے جا رہے تھے، لیکن کیا وہ عزت بن پائی؟ کیا سچ مچ یہ ایک سزا تھی یا پھر چودھری رحمت اسے اپنے گھر کی عزت بنانے والا تھا؟ چودھری رحمت کے چہرے پر موجود یہ شیطانی مسکراہٹ گواہ تھی کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ کبھی بھی نیک ارادے کے ساتھ اسے اپنے گھر میں نہیں لے کر جا رہا، بلکہ وہ تو پورے گاؤں کے سامنے اپنے اور اپنے بیٹے کی عزت اچھالنے پر اسے اچھی خاصی سزا دینے والا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھتی۔ نکاح خواہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ زلیخا رشید، کیا آپ کو ابان چودھری سے یہ نکاح قبول ہے؟ لیکن زلیخا تو کسی فرشتے کے انتظار میں تھی، کوئی تو ایسا مددگار مسیحا وہاں پر آ جاتا جو اسے ظلم سے بچا سکتا، جو کچھ دیر بعد اس پر ہونے والا تھا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس نے قبول ہی کہا تھا، اور یہ قبول ہے کہتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ وہ سارے خواب جو اب تک دیکھتی آئی تھی، اس نے جو کچھ سوچ رکھا تھا، وہ پڑھائی میں اچھی تھی، کہتی تھی کہ ڈاکٹر بنوں گی، لیکن ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ چکنا چور ہو چکا تھا کہ اپنی عزت بچانے پر اتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ تو مزید اس دلدل میں جھونکے جا چکے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا، نکاح کا بعد چودھری رحمت کے گلے لگا تھا، جبکہ ابان چودھری ایک کڑی نظر خود سے 5 سالہ بڑی ملازمہ زلیخا پر ڈال کر اٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، ابا جی، دو پورا 5,000 روپیہ، شاید یہی لالچ تھی جو چودھری رحمت نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ چودھری رحمت نے 5,000 روپیہ اس سے نکال کر دیا تو وہ خوشی خوشی نوٹ گنتا گھر کی طرف بھاگ چکا تھا۔ ہر کوئی بڑا ہی دردرانہ نظروں سے زلیخا کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی میں جانے کے بعد نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ نکاح ہوئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک جانب سے چیختی چلاتی ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی۔ زلیخا، میری بچی، میں تیرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ تیری ماں جب تک زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ دیکھ، میں آ گئی ہوں۔ لوگوں کی بھیڑ تھی اور ان سب کے بیچ سے زلیخا کی ماں گل بانو آئی تھی۔ ذات کی پٹھان تھی، لیکن شادی رشید کباڑیے سے ہوئی تھی۔ رشید کباڑیے نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو اسے گھر میں کرسیوں سے باندھ کر آیا تھا، آخر کس نے کھولا تھا اسے؟ سب کی نظر گل بانو کے ہاتھ اور بازوؤں پر گئی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان تھے، کلائی اس قدر زخمی تھی کہ خون بھی گر رہا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے کس قدر درد برداشت کر کے ان رسیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا درد سہ کر اپنی بیٹی کو بچا نہیں پائے تھے۔ زلیخا کا نکاح ابان چودھری سے ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کے کہنے لگی، تو میرے ساتھ چلے گی، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے، میں تجھے اس گھر میں نہیں جانے دوں گی۔ یہ تو میری مجبوری تھی جو میں اس گھر میں ملازمت کرنے لگی، مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ لوگ ایسے نکلیں گے۔ لیکن اگلی بار چودھری رحمت گلا کھنگار کر بولا تھا، یہ اب ہمارے گھر کی بہو بن چکی ہے۔ آج تک کسی نے بھی چودھری خاندان پر انگلی تک اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر تم دونوں ماں بیٹی نے سیدھا کیچڑ ہی اچھالا ہم پر۔ اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ لوگ ہمیں غلط نہ سمجھے، ہم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر عزت دے دیتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی چودھری خاندان پر انگلی اٹھانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ہر کوئی جانتا ہے چودھری رحمت کا یہ طنز کیسا ہے اور یہ سزا اس نے کیوں کر زلیخا کو دی ہے۔ گلبانو تو چیخ چیخ کر رو رہے تھے، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی، چودھری رحمت، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تم میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ لیکن تبھی رشید آگے بڑھا اور لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تیرا؟ کیا بکواس کیے جا رہی ہے؟ لیکن وہاں پر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑنے لگے تھے۔ پھر چودھری رحمت کو دیکھ کر رشید تو خاموش ہو چکا تھا، لیکن زلیخا کی ماں ابھی بھی اونچا اونچا بول کر یہی بات کر رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ تبھی رشید آگے بڑھا تھا اور اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ یہ سارا تماشا پورے گاؤں کے سامنے ہو رہا تھا، اور جس قدر شرمندگی زلیخا کو ہو رہی تھی اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں ہی دنس کر رہ جاتی۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں پر کھڑی دیکھتی رہی کہ اس کے ماں باپ کچھ ہوش کے ناخن لیتے، مگر نہیں۔ چودھری رحمت آگے بڑھا اور آ کر زلیخا کے پاس کھڑا ہو گیا، اپنی مونچھوں کو بل دے کر انتہائی دھیمی سے آواز میں کہنے لگا، بہت اکڑ رہی تھی نا تم، کیا کہہ رہی تھی مجھے بھلا؟ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے اور میرے بیٹے کو سڑک پر لے کر آئے گی، ہمیں ذلیل کرے گی۔ دیکھ تیرے ماں باپ کا کیسے تماشا بنوایا، وہ تو خود ہی سرعام خود کو ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
اتنا کہہ کر چودھری رحمت نے بڑی سختی سے زلیخا کا نازک بازو پکڑا تھا اور پھر اسے کہنے لگا، چلو دلہن رانی گھر چلو، وہاں پر سب تمہارے سواگت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ زلیخا پلٹ پلٹ کر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن رشید اپنی بیوی کو گھسیٹ کر گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ گاؤں کا مجمع اکٹھا تھا، ایک طرف چودھری رحمت اپنی بہو کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا اور دوسری طرف رشید گل بانو کو گھسیٹ کر ایک طرف لے کر جا رہا تھا۔ لوگ کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد چودھری رحمت کی گاڑی فراٹے مارتی چودھریوں کی حویلی کی طرف گامزن ہو گئی، جبکہ رشید زلیخا کی ماں کو گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ابھی کچے راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ جب سامنے کنواں آ گیا۔ گلبانو نے رشید کے ہاتھ پر کاٹ کر اپنا آپ چھڑوایا تھا، پھر کہنے لگی، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم نے اپنی پھول سی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، ہم دونوں ماں بیٹی اپنی عزت کے تحفظ کے لیے وہاں سے نکلے تھے، مگر رشید کباڑ بیچ بیچ کر تمہارا دماغ بھی بالکل کباڑ خانہ بن چکا ہے۔ تم بھی کسی کباڑ سے زیادہ کی اوقات نہیں رکھتے۔ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، اس کا سودا کیا ہے تاکہ چودھری رحمت تمہارے خلاف کچھ کر نہ سکے۔ ارے اس کی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ صرف 10 سال کا ہے۔ وہ جانور لوگ اسے نوچیں گے، میری بچی تڑپے گی، روئے گی، مجھے بلائے گی، تو جیسے بے حس باپ کو آوازیں دے گی۔ وہ چودھری رحمت میری پھول سی بچی کو لے کر ہی اس کام کے لیے گیا ہے، نکاح تو بس بہانہ تھا۔ رو رو کر گل بانو اپنے شوہر کو حقیقت بتا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن رشید کباڑیا کہاں سمجھتا، اسے تو بس اپنی جان کی فکر تھی۔ کون تھا اس گاؤں میں جو چودھری رحمت کے خلاف کھڑا ہو سکتا؟ جب رشید نے روتے ہوئے چیخ چیخ کر اسے کہا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہے جو ان چودھریوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا، جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ اس حویلی میں، لیکن زندہ تو رہے گی نا، مرے گی تو نہیں، بس چل تو گھر میرے ساتھ، ہم آج یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن گل بانو رکی نہیں، اس نے سیدھا کنویں کا رخ کیا تھا اور کچھ ہی دیر یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ زلیخا کی ماں کنویں میں کود کر مر گئی۔ ادھر 15 سالہ نیلی آنکھوں والی زلیخا کو چودھری رحمت گھر لے آیا تھا۔ ابان چودھری تو اس سے پہلے ہی اپنی گاڑی میں گھر پہنچ چکا تھا، کھیل کود میں مصروف تھا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے، اس کی بیوی زلیخا بن چکی ہے۔ جس پل گاڑی سے چودھری رحمت اترا تو پیچھے بیٹھی ہوئی زلیخا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، خوف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی کھول کر چودھری رحمت نیچے اترا اور ایک جھٹکے سے زلیخا کو گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ وہ بچی اگر اپنا توازن برقرار نہ رکھتی تو یقیناً منہ کے بل نیچے گر جاتی۔ کہنے لگا، خوش آمدید ننھی دلہن، ویسے قسمت بھی انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ نہ تم وہی لڑکی ہو نا جو کبھی ہمارے اس گھر میں نوکرانی بن کر آیا کرتی تھی، لیکن ہماری قسمت دیکھو اپنی، تمہیں اس گھر کے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کی بیوی بن کر آنا پڑا ہے۔ آؤ آؤ، ابھی دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ چودھری رحمت جس حد سے ہنس رہا تھا زلیخا کو ڈرا رہا تھا۔ ڈرتی ڈرتی زلیخا گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کے بعد سرخ آنچل سے نکل کر دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے اور مسلسل آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل چودھری رحمت نے اشارہ کیا۔ چودھری رحمت کی بیوی نے چودھری رحمت کا اشارہ پا کر ملازموں کو اشارہ کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر سامنے تھال لائے گئے۔ زلیخا تو سمجھ رہی تھی کہ شاید شگن کے تھال ہیں، رسم ادا کی جانے والی ہے، لیکن اگلے ہی پل جب ان تھالوں سے کپڑا اٹھا کر انہیں فرش پر انڈیلا گیا تو اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر اور کانٹے تھے جو کہ خاص زلیخا کے استقبال کے لیے بچھائے گئے۔ چودھری رحمت مسکراتا ہوا جا کر سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ارے ارے بھائی، پھول برساؤ، ہماری بہو رانی گھر آئی ہے، پھول کی پتیاں برساؤ، استقبال کرو، سواگت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ زلیخا تو یہ سب دیکھ کر سہم ہی چکے تھے، اگلے ہی پل 2 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ تبھی ابان چودھری بھی زلیخا کو روتے ہوئے دیکھ کر آ کر چودھری رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ نوکرانی زلیخا کے سامنے کانٹے کیوں بچھا رہی ہے؟ بڑی معصومیت سے وہ بولا تھا، لیکن جواب میں چودھری رحمت کہنے لگا، ارے بیٹا، یہ ہمارے گھر کی نوکرانی مالکوں پر الزام لگاتی ہے نا، بڑا چک چک کرتی ہے، اب اس کو تھوڑی بہت سزا دینا تو بنتی ہے۔ چلو زلیخا، آؤ چل کر میرے پاس، ابھی تو تمہیں میرے کمرے میں بھی لے کر جانا ہے۔ زلیخا رو رہی تھی، ان کانٹوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے پاؤں میں تو جوتے بھی موجود نہیں تھے۔ کہنے لگی کہ میں نہیں چل کر آ سکتی، لیکن اگلے ہی پل چودھری رحمت کی بیوی غصے میں بولی تھی، کہنے لگی، سنائی نہیں دیا تجھے کمینی؟ جلدی کر ان کانٹوں پر چل کر، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو اپنے کوہنیوں کے بل ان کانٹوں سے جل کر آئے گی۔
زلیخا کانپ رہی تھی۔ ابھی وہ وہاں پر کانٹوں پر کھڑی تھی کہ جب اسے عقب سے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ قدم با قدم چلتا ہوا کوئی شخص اس کے عقب میں آ رہا تھا۔ زلیخا کے تو پورے وجود میں جھرجھری سی جھولی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا تھا، کیونکہ پیچھے ارمان چودھری کھڑا تھا، منہ میں سگریٹ دبائے، کالر کے بٹن کھولے، انتہائی کمینگی سے وہ زلیخا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ارمان چودھری تو تھا جو اس معصوم سی لڑکی پر گندی نظر رکھتا تھا۔ پہلے تو گلبانو کے حسن پر فدا تھا۔ گلبانو سے عمر میں بہت بڑی تھی، پھر بھی کتنی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، اچھا پیسہ دوں گا۔ گلبانو نہیں مانی تھی، مجبور تھی، اس لیے میں اس گھر میں کام کرتی رہی۔ گھر میں ابان چودھری کے سالگرہ کا بہت بڑا فنکشن منانا تھا، اس لیے گھر میں نوکرانیوں کی ضرورت تھی، پر یہ وہ وقت تھا جب گلبانو پیسوں کی لالچ کر گئی، اپنے ساتھ اپنی بیٹی زلیخا کو بھی اس گھر میں لے جانے کی سب سے بڑی غلطی کر چکے تھے۔ غلطی کیا تھی، گناہ تھا جو وہ کر چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی ارمان چودھری کی نظر گلبانو سے ہٹ کر اس کی بیٹی زلیخا پر پڑی تھی، جو سادگی سے پیمن زدہ کپڑے پہن کر بھی بالکل قیامت ڈھا رہی تھی، تو اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ تو گلبانو کو منہ بھولے پیسے دینے کو بھی تیار تھا، یہی کہتا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ دوستی کرنے دو، میں ایسے مہنگے مہنگے تحفے دوں گا، گفٹ دوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن بدلے میں مجھے اس کے ساتھ وہ سارے رشتے رکھنے ہیں جس کا میں خواہش مند ہوں۔ اس بات پر گلبانو نے زناٹے دار تھپڑ ارمان چودھری کو مارا تھا۔ این اسی وقت وہاں پر چودھری رحمت بھی آ گیا، جس نے اپنی آنکھوں سے ارمان چودھری کو زلیخا کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اور زبردستی کرتے دیکھا تھا۔ اس پر زلیخا نے ارمان چودھری کے بال نوچ لیے تھے، اس کی آنکھوں میں اپنے ناخن مارے تھے، وہ چلانے لگا تھا۔ پھر چودھری رحمت کو بھی حقیقت بتائی، لیکن چودھری رحمت نے اگلے ہی پل گلبانو کو ایک تھپڑ مار دیا، کہنے لگا، کمینی عورت، میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے، ارے تیری اتنی اوقات بھی ہے کہ میرے بیٹے پر انگلی اٹھا سکے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر یہ زلیخا ہی تھی جو تڑپ کر بول دی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں پورے گاؤں والوں کو آپ کے خلاف اکٹھا کروں گی، ہم آپ کے خلاف احتجاج کریں گے اور آپ کے اس بیٹے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جس قدر جوش سے زلیخا بولی تھی، کوئی بھی اس کا ساتھ اس طرح نہیں دے پایا تھا، کیونکہ ہر کوئی چودھری رحمت سے ڈرتا تھا۔ اور آج وہ جو ارمان چودھری سے بھاگ کر یہاں پر گئی تھی، وہ ارمان چودھری اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ جیسے ارمان چودھری کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو زلیخا اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ مارے خوف کے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ سارے کانٹے اور کنکر اس کے پیروں میں پیوست ہو رہے تھے، لیکن دل کا خوف بہت زیادہ حاوی تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اماں اماں کرتی جا کر چودھری رحمت کی بیوی کے پیچھے چھپ گئی، کہنے لگی، مالکن مجھے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے چھوٹے چودھری سے بچا لیں۔ لیکن وہ زلیخا کی چٹیا سے پکڑ کر وہ زلیخا کو دوبارہ کانٹوں پر گرا چکے تھے۔ اس کے سر سے وہ سرخ آنچل تو کب کا ہی گر چکا تھا، کانٹے اس کے ہاتھوں، بازوؤں اور ٹانگوں میں پیوست ہو چکے تھے۔ درد سے چلا اٹھے تھے۔ ملازم تو اپنی آنکھیں بند کر کے رخ پھیر چکی تھی۔ یہ تو بس شروعات تھی، یہ تو بس اس کے اس گھر میں بہو بن کر آنے پر استقبال ہوا تھا، ابھی کتنے ہی ظلم تھے جو اس پر ہونے والے تھے۔ درد کے مارے وہ روتے ہوئے ایک طرف بیٹھ کر اپنے پیروں سے کانٹے نکال رہی تھی، ساتھ ساتھ روتے ہوئے اپنی ماں کو بھی آواز دے رہی تھی۔ اس کی نیلی گہری آنکھیں اس کی اماں پر ہی گئی تھی۔ رشید کباڑیہ کے ساتھ اس کا بالکل بھی رنگنوپ نہیں ملتا تھا، وہ تو ساری کی ساری اپنی پٹھان اماں جیسی تھی، روتے ہوئے ایک ایک کانٹا نکال کر سسک رہی تھی۔ لیکن سب لوگ ہاتھ جھاڑ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے اس گھر کی پرانی ملازمت سے چودھری رحمت کہہ گیا تھا کہ اس کو ارمان کے کمرے پہ پہنچا دینا، یہ آج ہی وہیں رہے گا، کیونکہ جو چاہے گا اسے اپنے کمرے میں رکھے گا، آج سے یہی اس کا کام ہے۔ انتہائی حقارت سے چودھری رحمت کہہ کر جا تو چکا تھا، مگر زلیخا کی تو روح لرز چکے تھے۔ بے شک وہ بچی تھی، لیکن اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اچھے برے کی تمیز نہ سمجھ سکتی، وہ بالغ تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کی ماں نے اسے اچھے اور برے کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ کتنے کانٹے تھے جو وہ نکال چکے تھے، اور باقی اس کے وجود میں ہی تھے جب ایک بوڑھی ملازمہ آگے بڑھی جو پہلے سے زلیخا کو جانتے تھے اور زلیخا کو اپنی بیٹی جیسا مانتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لا کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، زلیخا بیٹا اٹھ، تجھے میں چھوٹے چودھری کے کمرے میں چھوڑ کر آؤں۔ لیکن زلیخا رو رہی تھی، اس نے ملازمہ کی ٹانگیں پکڑ لیں، روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، پلیز ایسا مت کریں، وہ مجھے مار دیں گے، میرے ساتھ غلط کریں گے، میرا نکاح تو ابان سے ہوا ہے،
نہ پھر مجھے ابان کے کمرے میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ ایک طرف کھڑا ابان یہ سن رہا تھا، بھلے ہی 10 سال کا تھا لیکن زلیخا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارمان چودھری اگلے ہی پل انتہائی غصے سے دیکھ کر بولا تھا، اے لڑکی، ڈرامے بازی بند کر، پہلے ہی تو نے جو کیچڑ اٹھانے کی کوشش کی ہے نا، وہ کافی ہے، چپ کر کے جو کہا جا رہا ہے نا وہ کر۔ یہ ساری باتیں ابان چودھری بڑی غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی ملازمہ نے خود ہاتھ پکڑ کر زلیخا کو اٹھایا، وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ جیسی سیڑھیاں چڑھ کر ارمان چودھری کے کمرے میں اسے بٹھایا جانے لگا تو اگلے ہی پل ابان چودھری چلایا تھا، اپنی انتہائی معصوم مگر شیر جیسی چنگھاڑتی آواز میں چلا کر کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، نہ ارمان بھائی کی، تو پھر یہ ارمان بھائی کے کمرے میں جا کر کیوں بیٹھی تھی؟ میں نے فلموں میں دیکھا نا، نکاح کے بعد سہاگ رات ہوتی ہے، کمرہ سجایا جاتا ہے، تو پھر اس کو ارمان بھائی کے کمرے میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ نکاح قبول ہے، میں نے پڑھا تھا، پھر یہ ارمان بھائی کے ساتھ کیوں سوئے گئی؟ ابان کی بات سن کر اگلے ہی پل ارمان نے اسے پلٹ کر دیکھا تھا، جو عمر میں 23 سال کا تھا، کہنے لگا، ابے ہو تو چھوٹا ہے، چھوٹا بن گیا ہے، تیرا اور اس کا رشتہ تو صرف کاغذی تھا، اصل میں تو یہ میرے لیے آئی ہے۔ لیکن ابان چودھری چلا کر پورے گھر کو اکٹھا کر چکا تھا۔ چودھری رحمت اور رخسانہ بیگم بھی باہر آ چکے تھے۔ جب ابان چودھری نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، نہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، چودھری رحمت نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ اسے ابان چودھری کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، میرا چھوٹا بیٹا جو کہے گا وہی ہوگا۔ زلیخا نے تو شکر کے کلمات ادا کیے تھے، جانتی تھی کہ ابان چودھری چھوٹا ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ یہ اس کے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے زخمی پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن چودھری ابان اگلے پل غصے سے بولا کہ میرے بیڈ پر کیوں بیٹھے ہو؟ نوکرانی ہو نا، نوکرانی بند کرو، اٹھو میرے بیڈ سے۔ گھبرا کر زلیخا جیسی اٹھی تھی تو توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے گر چکی تھی، ایک جانب کو بیٹھ کر کتنی دیر اپنے پیروں سے اور کلائیوں سے کانٹے نکالتی رہی، روتے ہوئے اماں اماں بھی کر رہی تھی۔ لیکن جب ابان چودھری نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ کو اس ماں پر چلاتا ہوا دیکھ دیکھ کر وہ بھی اس پر چلا اٹھا تھا، کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ آ کر میرا سر دباؤ، میری ٹانگیں دباؤ، بیوی ہو نا میری تو بیوی والے کام کرو۔ جیسے وہ اپنے باپ کا رویہ دیکھتا آیا تھا، ٹھیک ویسے اس نے زلیخا سے بھی کروانا شروع کر دیا۔ ساری رات زلیخا اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہی، کبھی ٹانگیں، اگر کبھی بھول کر اس کی ہانک لگ بھی جاتی تو وہ فوراً ٹانگ جھٹک کر کہتا کہ یہ کیا بھیج دوں تمہیں ارمان بھائی کے کمرے میں؟ لیکن مارے خوف کے زلیخا پھر سے اپنے ہاتھ چلانے لگتی۔ یہ بات تو وہ نوٹ کر ہی چکی تھی کہ اگر وہ ابان کا دل جیت لے اور اس کے پسندیدہ کام کرے تو وہ نہ ہی چودھری رحمت کو اور نہ ہی ارمان چودھری کو اپنی بیوی کے قریب بٹنے دے گا۔ نہ جانے رات کو کون سا پہر تھا، جب گہری نیند میں ابان سویا تو زلیخا بھی کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، رو رو کر اپنی اماں کو یاد کرتی رہی اور پھر ایسے ہی سو گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کنویں میں گر کر مر چکی ہے اور لوگوں نے راتوں رات اس کی اماں کو کنویں سے نکال کر دفنا دیا ہے۔ بس ایک بے چینی تھی جو اندر ہی اندر اس کے کھائے جا رہے تھے۔ اگلی صبح ٹھوکر مار کر اسے اٹھایا گیا تھا، اور اٹھانے والا کون تھا؟ چودھری رحمت کی بیوی۔ کہنے لگی، کیا مہارانی اس گھر کی بہو ہے جو تیرا خوشی سے استقبال کیا گیا تھا؟ ارے یہ شادی تو صرف ایک بہانہ ہے، دیکھ میرے بیٹے پر الزام لگانے پر تیرا حشر کیا کرتی ہوں میں۔ چل اٹھ، سب کے لیے ناشتہ بنا، دفع ہو جا کچن میں۔ بخار میں تپری زلیخا سارے زخموں کو ایک طرف رکھتی سیدھی کچن میں چلے آئے اور کھانا بنانے میں ملازموں کی مدد کرنے لگی۔ سارا کھانا اس نے خود ٹیبل پر لگایا تھا، اس کے بعد سارے گھر کے کام اس نے اس کے ذمہ لگا دیے تھے۔ کہنے لگے کہ جب تم کام نہیں کرو گی تو تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا۔ کل رات کی بھوکی تھی، چپ چاپ وہ گھر کے کاموں میں لگ گئی، جو کام سب کہتے رہے وہ کرتی رہی۔ جب کھانا ملنے کا وقت آیا تو پھر اسے کچن میں کھانا بنانے پر لگوا دیا گیا تھا۔ جب دن کا کھانا سب نے کھایا تو سب کی پلیٹوں سے بچا ہوا کھانا زلیخا کو کھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ وہ کھا کر بھی شکر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ابان اسے جو کام کرنے کو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ تنگ تو اسے بھی وہ بہت کرتا تھا، لیکن ارمان چودھری تو اسی کوشش میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اس چڑیا پر جھپٹ پڑے۔ ایک روز شام کا ہی وقت تھا جب ابان اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کھیتوں کی طرف نکلا ہوا تھا اور زلیخا صحن میں بیٹھی کیاریوں سے فالتو مٹی نکال رہی تھی۔ ارمان چودھری نے جب اسے دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، کیسی ہو بھابھی جی، سب خوش منگل ہے؟ زلیخا تو تڑپ اٹھی تھی،
क्या खुश मंगल होता। आंखों के नीचे हल्के बढ़ चुके थे, रंग सफ़ेद से सांवली हो चुकी थी। वो तो अपना असल हुलिया भी गोया होती चली जा रही थी। खौफ के मारे कमरे में भाग कर जाने लगी तो अगले ही पल अरमान चौधरी उसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा, ओह गुड़िया, बात तो सुनती जाओ, क्या तुम्हें खबर है? तुम्हारी वो माँ नीली आंखों वाली गुलबानो, अरे इस गुलबानो को कब्र में कीड़े मकोड़े भी सफा चट कर गए होंगे। शायद तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन तुम्हारी वो अम्मा टपक चुकी है। जिस दिन तुम्हारा निकाह हुआ था ना मेरे अबान भाई से, उस रोज़ ही तुम्हारी अम्मा कुएं में कूद कर मर गई। क्या ही अच्छा था तुम दोनों माँ बेटी मेरी ऑफ़र कबूल कर लेते। अरे पैसे मिलते पैसे, लेकिन नहीं, एक ने मौत कबूल कर ली और एक ने खुद से छोटे 10 साला लड़के से निकाह कर लिया। घर के काम अलग से करने पड़ते हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। आज का दिन तो मैं यादगार बनाऊंगा। अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर जुलेखा रोने लगे थे। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जान के कह रहे हो। लेकिन अरमान उसे घसीट कर कमरे की तरफ ले जाने लगा। कमरे में ले जाने के बाद वो उसे बेड पर पटक चुका था ताकि उसके साथ वो गलत हरकत कर सके जिसकी खातिर वो उसे यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन इससे पहले कि उसकी इज्जत पर हमला होता, झटके से दरवाज़ा खुला था। अरमान जुलेखा पर झुका हुआ था जब अबान पीछे खड़ा था। भलाशबा वो छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर गैरत थे। आखिरकार चौधरियों का खून उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो अगल पल आगे बढ़ा और अपने पाँव से जूता उतारकर पूरी जोर से अरमान के मुंह पर मार चुका था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम क्यों कर रहे हो? हटो इसके ऊपर से, ये मेरी बीवी है। ये क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? अरमान ने एक मर्तबा तो अपने छोटे भाई अबान को भी धक्का देना चाहा, लेकिन उसका शोर सुनकर वहाँ पर बाकी मुलाजिम भी आ चुके थे। जुलेखा रोते हुए अपने गिर दुपट्टा लपेट कर रोए जा रही थी, जबकि अबान चीख चीख कर बता रहा था कि ये मेरी बीवी को कमरे में ले जाकर उसके ऊपर झुका हुआ था। ये क्यों मेरी बीवी को तंग करता है? इसको क्या मसला है? सारे मुलाजिम खौफज़दा हो चुके थे, लेकिन अरमान चिल्लाता हुआ घर से बाहर जा चुका था। अबान की माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तुम्हारा बड़ा भाई है, जुलेखा को सज़ा देना चाहता है। आखिरकार उसने हमारी इतनी बेइज्जती करवाई है, लेकिन वो किसी तौर भी ना माना। कहने लगा, इसको सारी सज़ाएं मैं खुद दूंगा। सज़ाओं के नाम पर वो सिर्फ काम करवा लिया करता था, अपनी टांगें दबवा लिया करता, अपने साफ कपड़े धुलवा लिया करता। इससे ज़्यादा वो भला वो उसे क्या सज़ा देता? धीरे धीरे वक्त जो ही गुजरने लगा था, जुलेखा अपना मकाम इस घर में नहीं बना पाए थे। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी थी। अबान हॉस्टल में पढ़ने के लिए शहर चला गया और अरमान भी बिजनेस के सिलसिले में शहर चला गया। पीछे बची थी और रहमत चौधरी और उसकी बीवी और जुलेखा चौधरी। रहमत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जुलेखा पर हक जता सके, उसके साथ गलत कार्य कर सके, लेकिन चौधरी रहमत की बीवी ने कभी भी उसे ये मौका मिलने नहीं दिया था। हर वक्त चील की तरह जुलेखा पर नज़र रखती, उस पर बहुत जुल्म सितम किए। वैसे तो बनी में आई हुई लड़कियों पर भी जुल्म और सितम नहीं होते जितने इस पर हुए थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। उसे इंतज़ार था तो अबान का कि कई सालों बाद जब अबान लौट कर आएगा तो उसके दिल में हो सकता है कोई मोहब्बत जाग जाए और जुलेखा को उसका हक दिलवा दे। 10 साल बीत चुके थे। अबान और अरमान दोनों भाई शहर में बने घर में ही रह रहे थे। वापस दोनों का चक्कर नहीं लगा था। अब तो चौधरी रहमत और चौधराइन भी ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजार कर आते, जबकि इस घर की दरो दीवार से मानूस हो चुकी जुलेखा तो इस घर में कैद होकर रह चुके थे। अभी भी बान की बचपन की तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा दिया करती। वह वक्त भी उसकी ज़िंदगी में आ ही चुका था जब एक रोज़ चौधरी रहमत और चौधराइन अपने बेटे अबान के साथ घर में आए थे। इस वक्त भी सारे किचन में खाना बनाने में जुलेखा ही आगे आ गए थे। उसे लगा था शायद उसे देखकर अबान उसे पहचान जाएगा। वो खिड़की से उसे छुप छुप कर देख रहे थे। जब वो गाड़ी से उतरा था, बिलाशबा वो खूबसूरत लग रहा था। 20 साल का हो चुका था, वो 25 साल की थी। कद काठ में और जिसामत में वो सेहतमंद था। बॉडी बिल्डर टाइप था, 5 साल छोटा था, फिर भी जुलेखा से बड़ा ही लग रहा था। बचपन वाला गुस्सा और मासूमियत कहीं भी नहीं थी। संजीदगी थी, एक मगरूर शख्सियत थी। अपने माँ बाप के साथ हंसता बातें करता घर में दाखिल हुआ। सारे मुलाजमों ने उसे सलाम किया था, सिवाय जुलेखा के। जुलेखा से सलाम करने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि चुपचाप घर के कामों में लगी रही। उसे ये डर था कि कहीं उसे देखकर अबान उसे पहचानने से इनकार ही ना करते। आज उसने बड़ा छांट कर एक खूबसूरत सा जोड़ा पहना था तो सादा ही, लेकिन बस इस पर पेमंद नहीं लगे हुए थे। खाने का वक्त आया तो आज एक मरतबा फिर वो
झिझकते हुए खाना खाने टेबल पर आई थी, लेकिन अबान ने उसे एक आम सी मुलाजमा समझकर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। 3 दिन तक अबान चौधरी इस घर में रहा था, सबके साथ बात करता रहा, बाहर घूमने जाता रहा, लेकिन जुलेखा के बारे में उसने पूछने की जहमत ही नहीं की। उस रोज़ जुलेखा बगीचे में खड़ी गुलाब के फूलों की तराश खराश कर रही थी। जिस पल बाहर से अबान अंदर आया, आज वो वापस शहर ही जाने वाला था। जिस पर उसका ध्यान बगीचे में खड़ी जुलेखा पर पड़ा तो अगले ही पल वो ठटका था। उसे जुलेखा का चेहरा जाना जाना सा लगा था। चलता चलता हुआ वो जुलेखा के पास आया था। कहने लगा, तुम कौन हो? शोहर का बीवी को देखकर ये कहना और बीवी पर क्या गुजरना सिर्फ और सिर्फ जुलेखा ही जानते थे। अबान को अपने सामने खुद से मुखातिब होकर देखकर वो तो खुशी से निहाल हुई। घबराते हुए कहने लगी कि मैं वो जुलेखा, वो नुकरानी जुलेखा जो अपना तारुफ करवा रहे थे। जबकि अगले पल अबान के तो 14 तबक रोशन हुए थे। वो तो एक पल को ये भूल ही चुका था कि उसकी कोई शादी भी हुई थी, एक बीवी थी। वो अपने जहन पर जोर देने लगा, फिर कहने लगा, अच्छा तो अभी तक यहीं हो, कहीं गई नहीं? एक गहरी सांस खारिज करके जुलेखा सर झुका गई थी। अबान चौधरी कितनी देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप कमरे में चला गया। सारा सामान पैक किया था, लेकिन अब अबान चौधरी कहने लगा कि वो वापस नहीं जाएगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। चौधरी रहमत और उसकी माँ कहते रहे कि अरे तुम्हें यहाँ पर कौन सा काम आ गया, तुम खुद ही कह रहे थे कि गांव में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जवाब में अबान चौधरी कुछ नहीं बोला था, बल्कि कहने लगा कि ये लड़की अभी तक यहाँ पर क्यों रह रही है, इसे आप लोगों ने भेजा क्यों नहीं? बिला वजह इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं बस इसे खुद को अलग करना चाहता हूँ, इसे तलाक देना चाहता हूँ। ये जहाँ भी जाए मुझे उसे अपने साथ नहीं रखना। जब ये बातें जुलेखा ने सुनी तो ऐसे लग रहा था जैसे उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। वो तो कहीं ना कहीं अब उनको पसंद करने लगे थे, लेकिन खुद को यही कहकर समझाने लगी कि औकात से बढ़कर ख्वाब देखे तो यही होता है। वो एक जानब को खड़ी रो रही थी। चौधरी रहमत कह रहा था कि हाँ ठीक है, दे देंगे तलाक, फिर जहाँ मर्जी जाए। सुना है इसका बाप भी मर गया है और माँ भी, लेकिन हमें क्या, बाढ़ में जाए हमारी तरफ से। लेकिन जिस पल अबान ये सुना तो खामोश हो चुका था। तलाक के कागजात बनवाने के बावजूद उसने साइन नहीं किए थे, चुप हो गया था। अभी अबान को गांव में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि अरमान भी दुबई से वापस यहीं पर आ गया। इतने सालों बाद अरमान की वापसी पर जुलेखा ने यही सोचा था कि हो सकता है वो बदल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आज भी वैसे का वैसा ही अयाश पसंद था। जुलेखा इस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में एक तरफ बैठी अपने बालों में कंघी कर रहे थे और सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। अगर अबान ने उसे तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएंगे? इतने साल का इंतज़ार क्या ऐसे ख़त्म हो जाएगा? फिर खुद ही खुद से हम कलाम होकर कहने लगी, अरे वो तो नौकरानी है, भला क्यों कर एक नौकरानी को अपनी इज्जत बनाएगा? अबान चौधरी तो इतना हैंडसम है, शहरी बाबू है, शहर में न जाने कितनी लड़कियों की उसके साथ दोस्ती होगी। मैं तो बस बदले की आग में इस घर में लाई गई थी ताकि अरमान चौधरी मेरी इज्जत से खेल सकता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब तक मेरी इज्जत पर कोई हरफ नहीं आया। ये कहकर जुलेखा खुद ही खुद से हम कलाम हो रहे थे कि तभी उसके सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा बजा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अरमान चौधरी खड़ा था। वही कमीनगी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। अपनी मूंछों को बल देकर कहने लगा, अरे वाह, फल तो पक कर तैयार हो गया। कसम से तुम्हें पाने की खातिर तो मैं दुबई जाकर भी बोल ना सका। बड़ा हुस्न देखा, दुबई में लाखों रुपए लगाकर भी हुस्न को अपने बिस्तर तक लेकर आया, लेकिन तुम्हें पाने की चाहत भी मेरे दिल में रह चुकी है। अबान तो तुम्हें तलाक देने ही वाला है, कम से कम मैं तो तुम्हें इस्तेमाल करके देखूं, आखिर चीज़ क्या हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। जुलेखा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इतने सालों बाद भी वो अबान को ही बुला रही थी। चिल्लाते हुए वो अबान अबान कर रहे थे, जबकि अरमान चौधरी उसे वहीं चारपाई पर गिराकर उस पर झुक चुका था। कहने लगा, आज यहीं पर तुम्हारी कब्र भी बनेगी। इतना कहकर उससे पहले कि वो कुछ गलत कर जाता, वहाँ पर अबान आ चुका था। उसने जब अपनी आंखों से अपने बड़े भाई को जुलेखा पर झुका हुआ देखा तो गिरबान से पकड़कर जनाटेदार थप्पड़ उसने अरमान के मुंह पर मारा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों भाई इस हद तक भी गुजर सकते, लेकिन जुलेखा के खातिर बड़े भाई पर अबान हाथ उठा चुका था। और सिर्फ हाथ ही नहीं उठाया था, बल्कि यक के बाद दिगरे कई मुक्के भी मारे। कहने लगा, बीवी है वो मेरी, तुम्हारी मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जिन आंखों से तुमने मेरी बीवी को देखा, जलील इंसान थू है तुम पर, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए।
चौधरी रहमान ने जब अपने दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखा तो अपने सीने पर हाथ रखा था। लाठी टेक कर चलते हुए आगे बढ़कर उन्होंने अपने बच्चों को रोकना चाहा, लेकिन अबान बेहद ज़्यादा गुस्से में था, जिस पर चौधरी रहमत बेहोश होकर गिरे। तभी अबान ने बड़े भाई को छोड़ा था। दोनों बुखलाए हुए चौधरी रहमत की तरफ दौड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया है। अबान जिस पल घर आया तो जुलेखा अभी भी एक तरफ को बैठी रो रही थी। जैसे अबान को देखा तो एक मरतबा फिर कर उसके कदमों में गिर गई। कहने लगी, मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। आज से 10 साल पहले भी मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस घर में भागी थी, लेकिन फिर मुझे इस घर में लाया गया। बड़ी मुश्किल से मैं इज्जत बचाते हुए आई हूँ, लेकिन अब मेरा क्या ठिकाना है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे माँ बाप मर गए। अब ऐसा करें, मेरा कत्ल कर दे, मुझे तलाक मत दें, बेशक कब्रिस्तान में भी मत दफनाइए, यहीं पर मेरी कब्र बना दे, लेकिन खुदारा मुझे खुद से अलग करके बाहर भटकने के लिए मत छोड़ना। घर में एक अरमान चौधरी से मैं अपनी इज्जत बचाती फिरती रही हूँ, और घर से बाहर निकली तो न जाने कितने अरमान चौधरी से मेरा वास्ता पड़ेगा। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। जिस पल अरमान चौधरी ने उसे उठाकर अपने सामने किया और फिर अपने सीने से लगा लिया। धड़कन से धड़कन मिली थी। एक पल को जुलेखा की तो सांस रुकी थी। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अबान ऐसा भी करेगा। अबान कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। तुम मेरी बीवी हो और तुम ही मेरी बीवी रहोगे। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी को तुम्हारे साथ बुरा करने दूंगा। उसके बाद अबान चौधरी ने जुलेखा को अपने साथ रख लिया और लेकर शहर की तरफ रवाना हो चुका था। रास्ते से उसने एक मॉल जाकर जुलेखा के नए कपड़े लिए थे। उसकी पसंद का सारा सामान लिया था। जुलेखा को तो सब कुछ ख्वाब लग रहा था। बार बार घबरा कर कह रही थी कि अबान, अब सच कह रहे हैं ना, मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे, मैं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। लेकिन 10 साल का दुख अब सुकून में बदल चुका था। अबान चौधरी उसे अपने फ्लैट में ले गया, जहाँ पर वो बाकायदा उसके लिए नुकरानी रखी। एक वक्त लगा था दोनों को इस रिश्ते को अपनाने में, और फिर दोनों एक हो चुके थे। अबान चौधरी जुलेखा को अपना नाम, अपना वजूद सब कुछ दे चुका था और बदले में उसकी इज्जत की मुहाफ़िज़ का ज़िम्मा लिया था। वो अक्सर उसे जुलेखा अबान चौधरी कहकर बुलाया करता, और इस अबान की इतनी मोहब्बत पर जुलेखा शर्मा सी जाती। वो बचपन जो कहीं खो गया था, अबान की इतनी मोहब्बत देखकर वो उस पर लुटाती फिरती। कभी इसके गोद में सर रख कर कहती कि मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ, अब बताओ भला लोग क्या कहेंगे। अबान चौधरी ने अपने 5 साल बड़ी लड़की से निकाह कर लिया। जवाब में अबान चौधरी कहता, अच्छा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूँ, खुद से 5 साल छोटी लड़की से शादी करके ले आऊँ ताकि तुम्हारा ये गिला ख़त्म हो जाए। लेकिन अगले ही पल जुलेखा अबान के लबों पर हाथ रख देती, कहती कि खबरदार, जो इस तरह का सोचा भी तो मरते दम तक आपकी बीवी सिर्फ़ और सिर्फ ये जुलेखा ही रहेगी। बहुत रुलाया कसम से आपने, आपके घर वालों ने, लेकिन अब मेरी नीली आंखों में आंसू मत आने देना, वरना मैं मर ही जाऊंगी। इस मर्तबा हाथ अबान ने जुलेखा के होंठों पर रखा था। कहने लगा, खबरदार, मरने की बात भी की तो मैं तो तुम पर जान छिड़कता हूँ। अबान चौधरी इस रोज़ दम तोड़ देगा जिस दिन जुलेखा उसे छोड़ कर गई। इतना कहकर वो झुकता झुकता जुलेखा पर झुक चुका था, और एक मरतबा फिर जुलेखा को अपने हिसार में लेकर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। ये रात और खिड़की से झांकता हुआ चांद इन दोनों के मिलन का गवाह बन चुका था।